السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس اور چینل ہے این ٹی وی، اور جاوید چوہدری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اسپیشل پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک پیر ودائی اڈا نہیں کھل جاتا تب تک آپ نے پریشان نہیں ہونا، تب تک جو مذاکرات ہیں اس کا چانس باقی ہے۔ یعنی آپ نہ حرمت سے پیر ودائی اڈے پہ آ جائیں آپ۔ ہاں جی، سیدھا جب یاد رکھیے گا چوہدری صاحب، اس وقت یہ سچویشن چل رہی ہے کہ ابنائے حرمت اور پیر ودائی اڈا اکٹھے بند ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہی پیر ودائی اڈا کھلے گا تو یا تو مذاکرات کامیاب ہو چکے ہوں گے یا مذاکرات کا چانس ختم ہو چکا ہوگا۔ ابھی تک کیونکہ ہمارے اڈے بند ہیں اسلام آباد میں، تو سمجھے کہ چانس اس کا باقی ہے۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، بڑی ہم نے بات تو یہ مذاق میں کی، لیکن یہ اپڈیٹ ہے، واقعی ایک اپڈیٹ ہے اس حوالے سے، جس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ مذاکرات کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ آپ صبح اٹھیں اور اچانک آپ کو پتا چلے خبر پڑھ کے کہ آج اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بہرحال جی، دونوں شہر ابھی تک جو ہے نا وہ مکمل طور پہ نہیں کھلے، اور ریزنز اس کی ہم آپ کو جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک کیٹلین ڈورس پوسٹ یہاں پہ ہے اس وقت تک مذاکرات کی امید رکھیں آپ۔ چلیں، آپ کو گوروں کے حوالے سے آپ کو پیر ودائی اچھا لگ رہا ہے سارا وہاں، میں کہتا ہوں یہاں پہ امریکن جرنلسٹ بیٹھے ہوئے وہ آپ اصل میں نا وہ سینئر بندے ہیں، بڑے بندے ہیں، تو آپ کو پھر گوروں کی مثالیں آتی ہیں، ہم ذرا لوکل ہیں تو ہم ادھر کی دے دیں گے، چلے جی۔ لیکن اب دوسری سائڈ پہ ایک آپ کو بات یہ سن کے بڑا عجیب لگے گی کہ ایک اور بہت بڑا موو کیا ہے امریکہ نے، اور امریکہ کے اس موو سے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ تو جنگ کی طرف جا رہا ہے، ایک بہت بڑا بحری بیڑا۔ بس میں یہیں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آگے ڈیٹیل آپ کو خبر کی ڈیٹیل میں ملے گی۔ اچھا، پھر آپ کو یہ بتائیں گے جی کہ یو این ڈیولپمنٹ پروگرام کے ایک سربراہ ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا، اور بڑا خطرناک بیان ہے، اور یہ بیان پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ ایران اور امریکہ کی جنگ سے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے جی کہ ایرانی تیل جو ہے وہ سمندر میں بہہ گیا ہے۔ یہ حملے ہیں اور سمندر میں تیل بہہ رہا ہے، یہ تو لگ رہا ہے جنگ ہو رہی ہے۔ یہ پوری سٹوری آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ کتنا تیل اب تک ضائع ہو چکا ہے۔ یقین مانیں یہ اتنا تیل تھا کہ اگر یہ ضائع نہ ہوتا تو اب تک کروڑوں لوگ جو تھے جن کا بہت نقصان ہو چکا ہے وہ نہیں ہونا تھا۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے جی ہم سے محبت کرنے والے کچھ لوگوں کی کہانی، ہمارا ہمسایہ بھارت، اور ان کے ایک بہت ہی گھٹیا قسم کے جرنلسٹ جن کا نام ہے ارناب گوسوامی، ویسے تو انہیں میں تیزاب گوسوامی کہتا ہوں، تو انہوں نے اپنی تیزابیت پھیلانے کی کوشش کی۔ ایک خاص جگہ پہ کوئی ایرانی تھا، وہاں پہ جب انہوں نے بات کی تو وہ انہیں پھر جو ان کی طبیعت صاف ہوئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا سٹوری ہے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے جی مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی سے ان کی عزت محفوظ نہیں سوائے پاکستان کے۔ ایک پاکستان کی سر وہ تعریف کر رہے ہیں، انہوں نے انڈیا اور چائنا کو دھو کے رکھ دیا، اور بھارت کو کیا کہتے ہیں، تم جہنم کا ایک گڑھا ہو۔ اس کے بعد بھارت میں کیا ہو رہا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے جی کہ اسلام آباد کے حوالے سے جو سیکیورٹی کی ایک خبر ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ تو یہ ہوگا ہمارا ڈیٹیل کا آج وی لاگ، یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو تو رہے گا۔ آپ کو بس ہمارے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو آپ نے لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے، ہمارا واٹس ایپ لنک آپ نے جوائن کرنا ہے، ٹویٹر لنک جوائن کرنا ہے، فیس بک لنک جوائن کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں ڈیٹیل سے وی لاگ کی طرف، اور وی لاگ میں چوہدری صاحب سے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ اگر جنگ بند ہو رہی ہے تو یہ بحری بیڑے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ نہیں، جنگ ابھی تک تو میرا خیال ہے پریشر ڈال رہا ہے، جیسے ایران امریکہ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، امریکہ ایران کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، اسی طرح وہ فوج مسلسل وہاں پہ بھجوا رہا ہے، وہاں پہ ارینجمنٹ کر رہا ہے وار کی ایکوپمنٹس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ناکہ بندی جو ہے اس کو سخت کرتا جا رہا ہے اور اس کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ اب تو بحیرہ عرب تک پھیل گئی ہے، بحیرہ ہند تک پھیل گئی ہوئی ہے، انڈین اوشن جس کو کہتے ہیں، اس تک پھیل گیا ہوا ہے۔ وہاں سے انہوں نے ایرانی جہاز جو ہے اس کو یرغمال بنا لیا، اس کو پکڑ لیا۔ تو یہ دائرہ جو ہے نا وہ امریکہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ایک نیا بحری بیڑا انہوں نے وہاں پہ بھجوا دیا، جارج ڈبلیو بش، USS جارج ڈبلیو بش کے نام سے ایک بحری بیڑا ہے، کیونکہ جتنے بحری بیڑے ہیں امریکہ کے پاس اس نے پریزیڈنٹس کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اپنے نام سے ایک بحری بیڑا بناتا ہے اور وہ نیوی کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اسی کے نام سے وہ بحری بیڑا چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو بیڑے ہوتے ہیں نا جی، اس کے اوپر 4,000 سولجرز اور ملازمین ہوتے ہیں، پھر اس کے اپنے جہاز ہوتے ہیں، F-15 F-35، یہ اور جہاز اڑتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں، پھر ان کی اپنی آبدوزیں ہوتی ہیں، پھر ان کے اپنے ہی میزائلز ہوتے ہیں۔ تو یہ فل فلج فوج ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک فوج ہے جو سمندر کے اوپر موو کر رہی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے اور پوری یلغار کر دیتی ہے وہاں پہ جا کے۔ وینیزویلا پہ ایک ہی بیڑے سے انہوں نے قبضہ کیا، ایک ہی بیڑے سے قبضہ کیا تھا، اور یہاں پہ اس نے 3 بھجوا دی اور تینوں کارنرز کے اوپر اس نے اپنی فوج تعینات کر دی۔ بالکل ایسے یہ اصل میں امریکہ نے اس وقت بنائے تھے جب وہ جا نہیں سکتا تھا مختلف ملکوں کے پاس۔ ظاہر ہے امریکہ ایک سائڈ پہ ہے،
اور جب اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایک نیو ورلڈ آرڈر بنانا ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے کہ پوری دنیا کے تو اوپر میرا قبضہ ہونا چاہیے، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہونا چاہیے جو ہم سے محفوظ ہو یا ہماری نظروں سے اوجھل ہو، تو پھر اس نے جنگی بیڑے بنائے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پوری فوج وہاں پہ موو کرے، اور جب ایک جنگی بیڑا چلا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آرمی آپ نے موو کر دی، مطلب اگر اس کے اوپر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ مطلب اگر کوئی ملک آپ کو جگہ نہیں دے رہا یا آپ کو بیس نہیں دے رہا تو آپ دور سمندر میں کھڑا کر کے اپنی الگ بیس بنا لیں گے، آپ وہاں سے بیس بنا لیں گے، وہیں سے آپ اپنے ہوائی جہاز بھیجیں گے، یعنی کہ جیٹس بھیجیں گے، وہیں سے آپ میزائلز داغیں گے، وہیں سے آپ دوزیں بھیجیں گے، تو یعنی کہ فل فلاج ایک وار جو ہوتی ہے نا، ایک جنگی بیڑا لڑ لیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ تیسرا بڑا جنگی بیڑا آ گیا ہوا ہے، 4000 لوگ اس کے اوپر بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری ایئر بارنز یونٹس جو ہیں نا ان کی وہ بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ صحیح۔ پھر مختلف بیسز کے اوپر اس کے اپنے بندے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ 40-50 ہزار کے قریب اس وقت فوج جو امریکہ کی ہے وہ اس ریجن کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑی موبلائزیشن ہے امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کی ہے، جو بڑی اس نے موومنٹس کی ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے۔ اس سے پہلے اس نے جب عراق کے اوپر اٹیک کیا تھا تو اتنی زیادہ موبلائزیشن تھی، اور پھر افغانستان کے اوپر جب اس نے اٹیک کیا تو ایک موبلائزیشن وہ تھی اور اچھی بلی تھی، اور یہ جو اس کے بعد تھرڈ سب سے بڑی موومنٹ جو ہے نا اس سارے علاقے کے اندر اس کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ویتنام جو تھی، ویتنام کے اوپر تو پراپر پھر اس نے 10 سال فوجی بھیجتا رہا نا، 10 سال جنگ لڑی ہے اس نے ویتنام کے اوپر۔ تو آپ اس کو لائٹ نہ لیں کیونکہ یہ واقعی بڑا سیریس کام ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹریک کر رہا ہے ایران کو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت چڑھ کے نا ڈونلڈ ٹرمپ کہے کہ اٹیک کر دیں، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، جس کے بارے میں جس کو اخلاقیات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی بات کو واپس لیتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو صبح اٹھتا ہے ٹویٹس کرنے شروع کرتا ہے، سونے تک ٹویٹس کرتا ہے، بلکہ سوتے سوتے بھی ٹویٹس کر دیتا ہے، اور رونے لگا۔ ویسے ایک بندہ ہے بڑا کمال، یعنی انٹرسٹنگ آدمی ہے، دنیا کا کوئی میڈیا لے لے، کوئی ملک لے لے، اس کے اندر آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی خبریں ملیں گی، بالکل۔ یعنی بریکنگ نیوز یار، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا پریزیڈنٹ ہے۔ آپ ہر وقت آپ دیکھیں نا جی پاکستان کے ٹیلی ویژن سے اس کے اوپر ٹکر چل رہے ہوتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، یا بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے، اور ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے وہاں سے، جب اس کا پریس کانفرنس چل رہی ہوتی ہے نا، پوری دنیا نے ڈائریکٹ کٹ کیا ہوتا ہے اس کو، رپورٹروں سے ڈائریکٹ ہے، سب کو فون کر کے خود بتاتا ہے کہ یہ خبر ہے لکھ دو۔ اور نہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خبر نہ آ رہی ہو یا بندہ غلط بول رہا ہو تو ڈائریکٹ فون کر کے کہتا ہے یہ خبر ٹھیک کر میری طرف سے، اور بیپر دینا شروع کر دیتا ہے۔ کمال آدمی ہے، کمال آدمی۔ ویسے آپ کو یہ لگتا نہیں جو صاحب کہ اس کے جتنے بھی ٹویٹس ہیں یہ سونے کے بعد کرتا ہے؟ ہوش میں ایسے ٹویٹ ہو نہیں سکتے۔ نہیں دنیا یہ ویسے اب تو پچھلے دنوں اس طرح ہوا تھا کہ 22 سائیکالوجسٹ تھے دنیا کے بہت بڑے، امریکہ کے 22، اور انہوں نے مل کے اس کا تجزیہ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا اس کی جو بھی موومنٹ ہوتی ہے بڑی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، اس کو چلانا سمجھے، اچھا، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کو، یا کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، تو آپ اس کو لائٹ نہ لیں۔ یہ بڑا فنکار آدمی، بڑا استاد آدمی، تو وہ پھر اسے ایک نئی تھیوری نکلی کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ بڑا سمجھدار آدمی، تیز آدمی، جیسے کہ اب دیکھ لیں یہ جو انسائڈر ٹریڈنگ ہوتی ہے، انسائڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کے لیے دیکھیں نا یہ صبح جب وہاں پہ صبح ہوتی ہے تو اس وقت ادھر شام ہو چکی ہوتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے اس کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں صبح آ چکی ہوتی ہے، تو وہ سب سے پہلے تو ایسٹ کی تمام اسٹاک ایکسچینجز اس کی مت مار کے سوتا ہے، اس کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور یہاں پہ وہ کریش کر جاتی ہیں، $1 بلین کا نقصان ہو جاتا ہے لوگوں کا، اس کو مزے سے کرتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ جب نقصان قریب پہنچ جاتا ہے اس کے، تو وہ ایسی ٹویٹ کرتا ہے کہ وہاں جو نیو یارک اسٹاک سے چھان کر کے اوپر چلی جاتی ہے، یعنی اپنے جو لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور جو دشمن ہے یا جو دوسری دنیا ہے وہ سب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ سب کو نقصان پہنچا۔ آپ صبح کسی وقت آپ انالیسس کر لیں، یعنی جس وقت یہاں پہ صبح ہوگی نا وہاں پہ ظاہر رات ہو رہی ہوگی امریکہ کے اندر، اور پچھلا دن ہوگا، بالکل یہاں پہ ایک دن پہلے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں سے وہ ٹویٹ ٹھوکے گا جیسے میزائل پھینکا جاتا ہے نا، اور اس سائڈ پہ کریش کر جاتی ہے مارکیٹ ساری، اور جب یہ سورج چلتا چلتا امریکہ تک پہنچتا ہے تو اس وقت تک وہ دوبارہ ٹویٹ کر کے اپنی اسٹاک چین کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ کمال آدمی ہے ویسے، اس طرح تیل کی جو ٹریڈ ہے اس کے اندر بھی مینوپولیٹ کر رہا ہوں، یہ تو ٹویٹس کے ذریعے کرتا ہوں، یعنی ایک فقرہ دو فقرہ بلینرز کو بلینرز بنا دیتا ہے۔ یہ کیونکہ ہے بزنس مین تو اسے پتا ہے بزنس کیسے کرنا ہے، بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا چوہی صاحب، تیل کے حوالے سے 2 خبریں ہیں، میں کہتا ہوں دونوں خبریں آپ بتا دیں، ایک UN کی طرف سے ہے اور دوسری ایک اسپیس ایجنسی کی ہے۔ اب یہ دیکھیے عالمی توانائی ایجنسی جو ہے نا اس نے یہ خبر دی ہے کہ یہ پچھلے دنوں جو اس جنگ کے اندر جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کے اندر 13 ملین بیرل یومیہ جو ہے نقصان ہو رہا ہے
13 ملین بیرل تیل کا یومیہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ تیل کسی کے کام آ سکتا تھا جس سے بہت ساری دنیا ڈیولپ بھی کر سکتی تھی، دنیا فائدہ بھی اٹھا سکتی تھی، ملک ترقی کر سکتے تھے۔ اور یہ مزدار بات یہ ہے کہ جو چائنا ہے نا، اس کو روزانہ اتنا ملین تیل چاہیے ہوتا ہے۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ آئل کی جو کنزمپشن ہے وہ چائنا کے اندر ہے، وہ آلموسٹ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 1.5 کروڑ جو بیرل ہوتا ہے نا، اس کو روزانہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو آلموسٹ وہی ہے جتنا چائنا کو چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی تیل ضائع ہو رہا ہے، اور یہی تیل اگر آپ چائنا کو دے دیں تو آپ کو بلین ڈالرز مل سکتے ہیں مہینے کے۔ تو یہ ضائع کیا جا رہا ہے سمندروں کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ امریکہ نے اور اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، تو ایران کے جو ویلز تھے وہ ڈیمیج ہوئے، ڈسٹرائے ہوئے، پھر ان کے ڈیپوز جو تھے وہ ڈسٹرائے ہوئے، پھر اس کے ساتھ ان کے جو ریزروز تھے وہ ڈسٹرائے ہوئے۔ تو وہ سارا تیل جو ہے نا سمندر کے، کیونکہ ان کی جتنی ہے نا انسٹالیشن وہ سمندر کے کنارے ہیں، تو وہ سارے کا سارا تیل جو سمندر کے اندر گیا، اور اب وہ اوپر تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو یورپین سیٹلائٹس ہیں انہوں نے اس کو آبزرو کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو تباہی پھیر دی ہے۔ اور جب ایک ٹینکر ہوتا ہے نا اس کا آئل کا، جب اس کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سمندر میں، تو اس کو صاف کرنے میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں آپ کو، کیونکہ جتنی میرین لائف ہے وہ ساری ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، اور پولوشن بہت زیادہ پھیلتا ہے اس سے۔ انہوں نے اب کہہ دیا کہ یہ عالمی توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا وہ ایک عالمی کیا کہہ سکتے ہیں بہت بڑا پرابلم ہو گیا، یہ پرابلم ہو گیا نا سارا، یہ کرائسس پیدا ہو گیا وہ سارا۔ تو اب یہ جو عالمی ادارے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو پولوشن ہے نا اس کو کنٹرول کرنے میں بھی آپ کو بڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ اب آپ کو بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سمندر کے اوپر تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ہے نا بہت زیادہ میرین لائف کو ڈسٹرب کرے گا، یعنی جتنی مچھلیاں ہیں، جتنی سمندری مخلوق ہے اس سب کو ڈسٹرب کرے گا۔ اور جب یہ وہاں سمندری پانی کے ساتھ ملتا ہے، اس کے بعد ہوا اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے تو بیماریاں پھیلا دیتا ہے، جس سائڈ پہ یہ جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو لنگس کے ایشو بنتے جاتے ہیں۔ اچھا، اور اور اسی لیے ایک مرتبہ اس طرح ہوا تھا کہ کراچی کے قریب ایک ساحل پہ قریب وہاں پہ ایک ٹینکر جو تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ الٹ گیا تھا، اور اس کے بعد اس کا پولوشن جو پھیلا نا، آدھا کراچی بیمار رہا ہے 6 مہینے تک، لوگوں کو لنگس پہ بہت پرابلم ہوئی، اور جو وہاں پہ سی ویو کی سائڈ پہ رہتے تھے ان سب کے لنگس خراب ہو گئے اور ہسپتالوں میں ایڈمٹ رہے، ان میں سے بہت سارے لوگ، ہاں ظاہر ہے کیمیکل ہے نا جی، پورا کیمیکل ہے، ہوا پیلوٹ ہو گئی اور وہ آپ نے انہیل کر لیا۔ بالکل ایسے جیسے یہاں پہ تیل ہو نا کسی سائڈ پہ، یا تیل یا گیس لیکیج ہو، آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر بعد تو آپ کے لنگس جواب دے جائیں گے، کلیپس کر جائیں گے، آپ سیدھے اسپتال پہنچیں گے۔ اس قسم کی خوفناک صورتحال ہوتی ہے۔ اس کے اندر فلورین گیس بھی ہوتی ہے نا، جو فلورین گیس جو نیوکلر بم بنانے میں بڑی افیکٹو ہوتی ہے، مین کمپوننٹ ہوتا ہے، یہ یورینیم کو لیکوڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یورینیم دھات ہے، تو جب آپ اس کو فلورین گیس کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ لیکوڈ بن جاتا ہے، بلکہ گیس بن جاتا ہے، یہ گیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی گیس ایک سالڈ کو گیس میں کنورٹ کر دیتی ہے، اس حد تک خوفناک چیز ہے، اور وہ اس تیل کے اندر ہوتی ہے اور اسی سے نکالی جاتی ہے وہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا لیتھل ہوتا ہے یہ۔ تو اب یہ سمندر کے اندر آ رہا ہے تو یہ پورا مڈل ایسٹ کو، پھر یورپ کو، آگے پیچھے رشیا کو، یہ اس نے اڑا دینا جی بہت۔ چوہے صاحب، یو این نے اسی نقصان پہ ایک رپورٹ دی ہے، یہ ہوا کے نہیں ہے یا صحت کے حوالے سے نہیں، یہ مالی نقصان کی ہے، ذرا یہ بتائیے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیسیکلی یو این ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یو این کا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیگزینڈر ڈی اس کا ہیڈ ہے، سربراہ ہے، اور اس نے کہا ہے جی کہ آج اگر جنگ رک جائے، اسی وقت اگر آپ فوری طور پہ جنگ کو روک دیں، تو پھر بھی یہ 3 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو سطح غربت سے نیچے جا چکے ہیں، تو وہ پوری دنیا میں 3 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہیں اس کے پاس اب $1 روزانہ کمانے کی استطاعت ہے، اور یہ بڑا لاس ہے صرف ایک جنگ کی وجہ سے۔ دنیا میں کہتے ہیں نا جی، وہ اس کو کہتے ہیں بٹرفلائی ایفیکٹ۔ بٹرفلائی ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں جب بٹرفلائی اس طرح اپنے پروں کو کرتی ہے نا جی، اس کا ایفیکٹ پوری دنیا میں جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بٹرفلائی ایفیکٹ۔ مثلا ایک سائڈ پہ صرف ایک مرتبہ مچھر زیادہ پیدا ہو جائے اور اس کا اثر پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور ایک سائڈ پہ اگر مچھر مارے جائیں تو پوری دنیا کے اندر اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو چائنا کے اندر ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ کلیم کرنا شروع کیا وہاں پہ، گورنمنٹ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو یہاں پہ چڑیاں ہیں نا، یہ بہت زیادہ فصل کھا جاتی ہیں، تو آدھی سے زیادہ فصلیں جو ہیں چڑیاں چگ جاتی ہیں، تو ان کو مارنا چاہیے۔ تو چائنیز گورنمنٹ نے کہا کہ ساری مار دیں اس کو، جتنی 1960s میں ہوا، یہ 1960s میں، تو انہوں نے ساری چڑیاں جو انہیں ماری کو تقریباً 4-5 کروڑ چڑیاں مارتی انہوں نے، کیونکہ اس قوم کا یہ کمال تھا کہ جس کے پیچھے لگایا جائے وہ لگ جاتے ہیں۔
اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اتنا زیادہ وہاں پہ قحط پھیل گیا کہ لوگ حیران ہی رہ گئے کہ یہ قحط کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. پتہ چلا ایکو سسٹم ہے سارا کا سارا وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو گیا, کیونکہ وہ صرف چڑیاں نہیں ہوتی تھی, وہ اور بھی بہت ساری چیزیں چگ جاتی تھے جس کی وجہ سے کیڑے کھاتے تھے نا. تو وہ ظاہر اس سے جو ایک ایکو سسٹم خراب ہو گیا سارا, وہ فصلیں ساری کیڑے کھا گئے, وہ ٹوٹل برباد ہو گئے نا یہ سارا وہاں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ایک انہوں نے پھر بہت بڑا پروگرام انہوں نے چلایا. پھر انہوں نے رشیا سے امپورٹ کی تھی چڑیاں کو, ملینز کے حساب سے رشین چڑیاں آئیں, پھر انہوں نے یہاں پنڈے دیے, پھر انہوں نے بچے دیے, اس کے بعد بڑی ان کا خیال رکھا گیا اور بڑا پیسہ لگا اس کا چائنیز گورنمنٹ ایکو سسٹم کو بیلنس کرنے میں بہت کچھ بیلنس کرنے میں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے سر کہ جب آپ گڑبڑ کرتے ہیں نا, جیسے یہ جنگ ہے تو یہ اکنامکلی تباہی پھیلا دے گی. ابھی بھی وہ کہتے ہیں جیسے کہ مائنس کے بارے میں کہتے ہیں نا جی امریکہ کے, اگر آج ان کو مائنس کو ختم کرنا شروع کیا جائے تو 6 مہینے لگیں گے. تو 6 مہینے وہ آبنۂ ہرمز جہاں سے روزانہ 135 جہاز گزرتے تھے وہاں پہ 35 جہاز بھی روزانہ نہیں گزریں گے. تو آج جنگ ختم بھی ہو جائے تب بھی یہ جو اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی ہے اس کا افیکٹ بہت دور تک رہے گا اور دیر تک رہے گا. مطلب ابھی بھی فل فنکشنل ہونے میں 6 مہینے لگ جائیں گے جب تک وہ ہٹائی جائیں گے, جب تک ہٹائی نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے اس کے بعد ایران دوبارہ لگا دے وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری ہے جی ہماری, آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں جی کہ دنیا میں مقابلہ ہوا گھٹیا پن کا, اور جو نریندر مودی صاحب تھے, نریندر مودی جی, وہ بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے. پسندیدہ موضوع مل گیا, پسندیدہ موضوع, یار انرجی آ جاتی ہے آپ کے اندر. نریندر مودی صاحب گھٹیا پن کے مقابلے میں بالکل کامیاب ہوئے ہیں جی. اور ان کا ایک بغل بچہ ہے, اس کا نام ہے ارناب گوسوامی, اور انہوں نے ٹریننگ دی ہے اسے پوری طرح سے کہ آپ بالکل میرے شبیہ نظر آنی چاہیے آپ کو, اور وہ انہوں نے دکھائی. ویسے آپ مقابلہ کرتے ہو اس کا یار, یقین کرو. فرق سوامی. چلے تیزاب گوسوامی صاحب نے کیا کام کیا کہ انہوں نے اپنے گرو کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے بےعزت ہوئے. وہ پوری دنیا سے بےعزت ہوئے ہیں, یہ ایران سے بےعزت ہو گیا. تو ایک پروفیسر صاحب کا انہوں نے انٹرویو کیا, یہ کیا ہوا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں اسٹوری. اب پروفیسر مراندی ہیں اور یہ بیسیکلی ایران کے بہت بڑے شخصیت ہیں یہ, اور ایکسپرٹ ہیں اپنے ظاہر. اور ابھی جب ڈائلاگ ہوئے تھے تو یہ اس گروپ کے ساتھ, اس وفد کے ساتھ بھی یہاں پہ آئے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وکٹر گاؤ ہے نا, جو چائنا کے ترجمان ہیں, آلموسٹ سمجھیں کہ پرائیویٹ آدمی ہے لیکن ان کو ترجمان سمجھا جاتا ہے. انآفیشیل کہتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنیز گورنمنٹ بول رہی ہے. تو بالکل اسی طرح جیسے یہ پروفیسر مراندی بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کی گورنمنٹ بول رہی ہے, کیونکہ یہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور بہت ہی سمجھدار اور زبردست قسم کے آدمی ہیں. تو بڑی دنیا ان کو پسند کرتی ہے. تو یہ ان کا میرا خیال ہے پروفیسر سے غلطی ہوگی کہ ارنب گوسوامی کے پاس چلے گئے اس کے پروگرام میں. نہیں, ارناب سے غلطی ہوگی, انہیں بلا لیا, الٹا کام ہوا. تو وہ جو گوسوامی ہے نا, اس کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ پرانے چیپٹر کھول لیتا ہے کہ یہ پاکستان جو ایک ٹیررسٹ نیشن ہے, اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ٹیررسٹ نیشن کے سپہ سالار ہیں, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور آپ کو کیسا لگا اور یہ کیوں انہوں نے پھنسا دیا آپ کو, جیسے ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے. تو پروفیسر مراندی صاحب نے بڑی سینسیبل گفتگو کی. انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور بڑا پازیٹیو چلے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب انہوں نے جنگ روکنے کے لیے بڑی کوشش کی ہے, ایرانی عوام ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے. اس سائڈ پہ گوسوامی صاحب لگے رہے, لیکن وہ پروفیسر نے پھر ان کو ہلنے نہیں دیا. تو وہ ایک عجیب و غریب سی اس کی امبیرسمنٹ ہوگی, بڑی بے عزتی ہوئی. تو اب لوگ جو انڈیا کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اون چنگا ہوا تو ہاں, لیکن وہ محسوس نہیں کرتا, اسے جتنا بھی بےعزت کر لے محسوس ذرا بھی نہیں کرتا. یہ اس کا کمال ہے, یہ کمال ہے اس کا. ٹھیک ہے, اچھا جی چلیں اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری. نیکسٹ سٹوری جی انڈیا کے حوالے سے ہے. ٹرمپ نے جی جناب ڈائریکٹلی بےعزت کیا انڈیا کو, اور نام اس نے چائنا کا بھی ساتھ لیا. یہ سٹوری آپ کو بتاتے ہیں یہ کیا ہوا. اب انہوں نے کہا کہ یہ جہنم کے گڑھے ہیں انڈیا اور چائنا. اس نے کہا جی وہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ لیپ ٹاپ ٹیررسٹ ہیں, یہ وہاں سے لیپ ٹاپ لے کے آ جاتے ہیں ادھر اور یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں, یہاں پہ بچے پیدا کرتے ہیں اور ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. کیونکہ یہ جو پیدائشی نیشنلٹی ہے نا, اس کے خلاف ہے ٹرمپ. وہ اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگے, لیکن وہ ظاہر کورٹس سے اڑ جاتی ہیں اور پابندی لگنے نہیں دیتی, بس نہیں چلتا اس کا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے جہنم کے گڑھے سے آتے ہیں, یعنی انڈین اور چائنیز, اور یہاں آ کے نا وہ جنت میں آ جاتے ہیں اور پھر اپنے بچے پیدا کرتے ہیں, پھر ان کو نیشنلٹیاں لے کے جاتے ہیں. تو اس نے بڑا ڈیریگیٹری یہ ریمارکس دیے ہیں, بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا واہیات قسم کے, بلو دا بیلٹ. تو اس کے اوپر انڈیا کے اندر نا بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے, اور انڈین اپوزیشن جو ہے نا پوچھ رہی ہے کہ اپنے نریندر مودی صاحب سے کہ بھائی جان آپ کے اندر کیا اتنی جان ہے, کوئی اتنی اخلاقی طاقت ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں, اس کا جواب دے سکیں. بلکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کا پانی مر چکا ہے شرم کا, یہ بول ہی نہیں سکتے ٹرمپ کے سامنے. تو
تو بہرحال ٹرمپ جو ہے نا یہ ہے عجیب، میں دوبارہ کہتا ہوں بڑا رونقی آدمی ہے، پوری دنیا کو کسی نہ کسی کام پہ لگایا ہوتا ہے. لیکن چوہر صاحب بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تو 100% ٹھیک ہے کہ اب تک ٹرمپ نے جتنی دفعہ مودی کو وزٹ کیا مودی نے جواب نہیں دیا، ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا. مودی بڑا سمجھدار ہے، اس کو پتا ہے کب جواب دینا ہے، کس کو کہتے ہیں جواب دینا ہے. امریکن کی جو پریزیڈنٹ ہے اس کی تو ایپسٹین فائل موجود ہے نا اسرائیل کے پاس، اس کا کیا موجود ہے اس کے پاس؟ وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا اس کا بھائی. اتنا زیادہ جو ریونیو امریکہ سے آتا ہے، امریکہ نے ایک سٹروک کے ساتھ ہر چیز کا برباد کر کے رکھ دینا ہے، ہر چیز بند ہو جانی. یہ جیسے کہ یہ آئی فون بنا رہے تھے، دیکھیں آئی فون جو راتوں رات اس نے بند کر دی ہے. ساری انڈسٹری جو ہے ٹاٹا کی اور برلا کی وہ سب پھنسی ہوئی ہیں یہاں پہ. رونا پیٹنا وہاں پہ شروع ہوا. اتنا زیادہ بے روزگاری کا فلڈ آیا ہوا ہے وہاں پہ انڈیا کے اندر، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا ہے کہ کس کی کیا کمزوری ہے، تو اسی کے ساتھ کھیلتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، اور کھیلو ہمیں کوئی ایشو نہیں. چلے اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اور مین اور آخری سٹوری. ہماری آخری سٹوری جی ریلیٹ اس طرح سے جس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا آپ کو مذاکرات سے مایوس ہو جانا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے، یا کچھ ایسی ایفرٹس ہماری ہو چکی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بھی کسی بھی دن پتہ چلے. اور یہ ہم بہت آگے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بالکل آگے کے کچھ ٹائم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا سٹوری ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اور انڈیکیٹرز کیا ہیں جیسے محسوس ہو رہا ہے یہ بھی جانیں. ایک تو پیر ودائی اڈا آپ نے بتایا نا، جب تک پیر ودائی اڈا نہیں کھلتا اس وقت تک آپ محسوس کریں کہ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں وہ پاکستان کے اندر ہو کے رہیں گے. ایک تو کیونکہ پیر ودائی اڈا نہیں کھلا ہوا آپ کا، تو اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا. شکر ہے آپ اڈے تک محدود رہے. اور لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب تک اسلام آباد کے اندر پولیس ہے نا، اس وقت تک یہ معاملہ نہیں ریورس ہوگا، جب تک سیکیورٹی موجود جب تک سیکیورٹی موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ 13 جہازوں میں امریکن یہاں پہ پہنچے اور وہ ابھی تک وہ اسلام آباد میں ہیں. اور اگر امریکہ مایوس ہو گیا ہوتا تو اس نے اپنے بندے واپس بلا لینے تھے، کیونکہ روز ٹی اے ڈی آ رہے ہیں، ان کے خرچے آ رہے ہیں، اتنا زیادہ ملینز کے حساب سے خرچے ہیں. تو اتنے زیادہ خرچوں کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ تو آخر کسی نہ کسی امید پہ بیٹھا ہوا ہے. پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ دونوں کی سیکیورٹی موجود ہے. دونوں کی سیکیورٹی یہاں پہ موجود ہے. تو میرا خیال ہے نہیں ایسا کہ ابھی کوئی ریورس ہوا ہے، کیونکہ اگر پولیس جو ہے نا اس کو 4 دن اور یہاں پہ کہا گیا کہ آپ نے رکنا ہے یہاں پہ. تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھو. مایوسی اس وقت ہوگی جب شہر کھول دیا جائے گا، پولیس واپس چلی جائے گی، اور جو امریکنز ہیں وہ یہاں سے واپس جانا شروع کر دیں گے. اور آخر میں جو کیٹلین ڈورس پوسٹ ہے وہ بھی چلی جائے گی. جب وہ چلی جائیں گی تو اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ بس کام ختم ہو گیا، اب مذاکرات نہیں ہوگا. ہمیں سیکیورٹی پہ نظر رکھنی ہے، کیتھرین پہ نظر رکھنی ہے. ہاں ہمیں سیکیورٹی پہ نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ناظرین اسپیشل ویلاگ. یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.